بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ انسان جو ہے اتنا خود غرض کیوں؟ انسان اپنے مفاد کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے؟ کیا کچھ کر سکتا ہے؟ اپنے مفاد حاصل کرنے کے لیے کسی کا کوئی بھی نقصان کرنے کے لیے وہ ذرا پل بھی سوچتا نہیں کیوں؟ میں نے پچھلے دنوں میں ایک پروگرام کیا تھا جس کے اندر میں نے اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ جو کچھ لوگ کسی کا بچہ گود میں لیتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، پھر بعد میں کیا کیا مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں، اس میں نے تھوڑی تفصیل بیان کی تھی کہ جس کا میں چند پہلو آپ کی خدمت میں آج پیش کر دیتا ہوں کہ جیسے بچہ گود میں لینا اسلام میں اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ بدقسمت ماں باپ جو اپنے بچے کو کسی کی گود میں دے دیتے ہیں، حقیقی جو ماں کا پیار ہوتا ہے اس سے محروم کر دیتے ہیں، حقیقی بہن بھائیوں کے پیار سے محروم کر دیتے ہیں۔ بہرحال آج میرا جو موضوع میرا کچھ ایسا ہی ہے کہ خصوصی طور پر خواتین جو ہیں وہ کس حد تک جا سکتی ہیں، وہ کیوں ایسا کرتی ہیں۔ جیسے میرے نبی کا ارشاد ہے کہ جب شیطان کوئی گھر میں فساد دلواتا ہے، جب وہ عورت کا سہارا لیتا ہے، جب وہ بچوں کا سہارا لیتا ہے، کیونکہ بچوں کا بھی ایمان ناقص ہوتا ہے اور عورت کا بھی ایمان ناقص ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو میری یہ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی بے اولاد نہ کرے، اللہ تعالیٰ سب کو اولاد کی نعمت سے اللہ تعالیٰ نوازے۔ بہرحال اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اولاد نہیں دیتا تو وہ اس کی حکمت ہوتی ہے، وہ بہتر جاننے والا ہے وہ کسی کو کیوں نہیں دیتا۔ چنانچہ کراچی سے لاہور میرا آنا جانا رہتا تھا، کیونکہ کراچی شہر میں رہتا تھا تو اکثر میرا چکر جو ہے لاہور میں رہتا تھا، میں آتا جاتا رہتا تھا۔ ایک دفعہ جب میں اپنی فیملی کے ساتھ آ رہا تھا تو میرے سامنے والے برتھ پہ ایک اور فیملی بیٹھی ہوئی تھی جن کے ساتھ ایک ریٹائر فوجی بیٹھا ہوا تھا۔ جب ہم ٹرین میں انسان جب سفر کرتا ہے تو چند ہی لمحوں میں انسان ایک دوسرے کے ساتھ سے مل گل جاتا ہے کہ جیسے ہم ایک ہی فیملی ہیں، تو ایسے سفر ٹرینوں کے اندر یعنی کہ طے ہوتا ہے۔ باتوں میں جب بات نکلی تو وہ جو ریٹائر فوجی تھے انہوں نے ایک مجھے واقعہ ہمیں سنایا کہ جو نہ بھولنے والا۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ وہ فوجی 4-5 جو لوگ تھے اکٹھے، ان کو کشمیر کی کسی آبادی میں بھیجا جب رات کو مشقیں وغیرہ کرتے تھے، تو وہ کہتا ہے کہ ہم 3 افراد تھے، ہم رات کا ٹائم تھا تو رات کو بھی ہم گھومتے تھے، جو ان کا آفیسر تھا وہ ان کو بھیجتا تھا کہ جاؤ جا کر علاقہ دیکھ کر آؤ، گشت کر آؤ، تو مشق رات کو ہم کرتے تھے، جو ان کا حساب کتاب ہوتا تھا اس کے حساب سے یعنی کہ وہ رات کو بھی گھومتے رہتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم چلتے چلتے ایک ایسی طرف جا نکلے کہ وہاں 3 ایسے گاؤں تھے جو تقریباً 1 میل کے فاصلے پہ تھے، تو 3 ارد گرد گاؤں تھے، وہ ان کے ایک سائڈ پہ ایک قبرستان تھا۔ وہ کہتے ہیں وہ جب قبرستان تھا تو ہم جب جا رہے تھے تو ہمارے میں سے ایک آدمی کی جب نظر پڑی تو دیکھا کہ چاندنی رات تھی، دیکھا کہ وہ سامنے قبرستان ہے، اس قبرستان کے اندر کسی کے بڑے بڑے بال نظر آئے تو وہ قبرستان کے اندر نیچے اترا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم فوجی تھے، بہرحال ہم انسان تھے، ہمارے اندر تھوڑی سی دہشت تو آئی، لیکن ہم نے ہمت کر کے، اسلحہ بھی ہمارے پاس تھا، ہم نے ہمت کر کے ہم قبرستان کے جب پاس گیا دیکھا تو قبرستان کی کھدائی کی ہوئی تھی،
تو ہمارے اندر کہتے ہیں کہ ایک وہ کوئی گزرات کا ان کا کوئی دوست تھا ان کے ساتھ فوجی، وہ کچھ بہادر زیادہ تھا، اس نے کہا کہ میں قبرستان کے اندر نیچے اترتا ہوں، تم لوگ مجھے کپڑے سے باندھو، اگر کچھ ہوا تم لوگ مجھے کپڑے سے مجھے کھینچ لینا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک نے رفل تانی ہوئی تھی، تو ایک نے کپڑا باندھ کے اس کو پکڑا اور نیچے جب اتارا، وہ کہتا جب میں نے ایسے نیچے ہاتھ کیا تو میرے ہاتھ میں بال آئے کسی کے، کہتے ہیں میں نے جب بالوں کو زور سے کھینچا نا، لیکن وہ نیچے سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن جب ہم نے نکالا دیکھا تو وہ ایک عورت تھی۔ ہم نے جب عورت کو دیکھا کہتا ہے تو ہم دیکھتے ہی رہ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب ہم نے اس کو باہر نکالا، ہم نے اس کو اچھی طرح دیکھا بالا کہ ہم بڑوں سے سنتے تھے یعنی کہ جو باہر کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کی کیسے ان کی شکل ہوتی ہے، کیسے ان کے پاؤں ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہم اپنے طور پہ ہم نے سارا جائزہ جب لگایا، ہم نے بولا کہ یہ عورت ہی ہے۔ تو پھر ہم نے اس عورت کو بولا ابھی ہمیں ساتھ سے بتا دے کیا معاملہ ہے، ورنہ ہم تیرے کو گولی مار کے اسی قبرستان میں تیرے کو دفن کر دیں گے۔ اس عورت نے بتایا یہ سامنے جو میرا گاؤں ہے برابر میں یہاں رہتی ہوں، میرے پاس اولاد نہیں تھی، تو مجھے ایک پیر صاحب ہیں، مجھے پیر صاحب نے بتایا تھا کہ جب کسی کا کوئی بچہ دفن ہو جائے تو اس کا کلیجہ اس کا دل نکال کے لانا تو تیرے کو اولاد ہو جائے گی۔ تو میں کافی دیر سے تلاش تھی، آج برابر والے گاؤں کا یہاں پہ کوئی بچہ دفن ہوا ہے تو میں اس کا کلیجہ نکالنے کے لیے آئی تھی۔ یہ باتیں سن کے ان کو بڑی حیرت ہوئی۔ رات کا کہتے ہیں ٹائم ہے، ابھی صبح اذان ہونے میں کچھ دیر تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو اسی گھر میں لے گئے، بیچارہ ہمیں اپنا گھر دکھا۔ جب اس نے گھر دکھایا تو اس عورت کو ایک سائڈ پہ کیا، تو گھر کا جب دروازہ ہم نے کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک آدمی نکلتا ہے۔ تو ہم نے بولا جی آپ کی بیوی کہاں ہے؟ اس نے کہا جی وہ میری ماں کے پاس، میری ماں بوڑھی ہے، میری ماں کے کمرے میں سوئی ہوئی ہے۔ تو ہم نے بولا اس کو بلا، جب دیکھا تو وہ وہاں پہ نہیں تھی، وہ حیرت میں پڑ گیا کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ کہتے ہیں پھر ہم نے جب اس کی بیوی کو سامنے پیش کیا، اس نے ہمیں اندر بٹھایا، تو بس منا سمجھا کوئی مکان تھا، کوئی اتنا اچھا بھی مکان نہیں تھا، تو کہتے ہیں اس کے اندر کمرے تھے، تو اس کے اندر وہ دونوں میاں بیوی اور ان کی ایک بوڑھی ماں رہتی تھی۔ ہم نے جب اس کے شوہر کو سارا قصہ بتانے کی جب ہم نے کوشش کی شروع کیا، تو میرا ایک برابر والا دوست بولتا ہے نہیں اس عورت کو بولو خود بتائے۔ جب سارے قصے کا اس کو پتہ چلا کہ یہ معاملہ ہے، دیر ہو چکی تھی ہمیں بیٹھے بیٹھے، تب تک اذانیں بھی ہو چکی تھی، تو اذانیں ہوتی ہوتی دیکھا دن بھی نکل آیا۔ ہم نے اپنے ہمارا جو آفیسر تھا، تو کہتے ہیں ہم نے اپنے آفیسر کو اطلاع دی کہ یہاں پہ ایسا معاملہ ہوا ہے، تو مہربانی کر کے آپ بھی یہاں پر آئیں۔ کہتے ہیں جیسے دن نکلا ہمارا آفیسر بھی آ گیا، پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ پھر وہ ایک دوسرے گاؤں میں کوئی جو پیر صاحب رہتے تھے 2 نمبر، تو ان کے پاس چلے گئے، تو کہتے ہیں دونوں کو ہم نے نا ارسٹ کروایا، پولیس کو بلوایا وہاں سے، جو قریب میں کچھ چوکی وغیرہ لگتی تھی، تو وہ جو عورت تھی کہتے ہیں اس عورت کو ہمارے ہوتے پورے گاؤں کے سامنے اس مرد نے اس کو طلاق دے دی۔ تو میری بات کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ کے بندو، انسان اپنے مفادات کے لیے کیا کیا کر گزرتا ہے، اس کو آخرت کا فکر نہیں ہوتا۔ اگلے پروگرام میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ میرے اپنے ہی گھر میں میرے ایک بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کا جب بچہ گود لیا، اس کے مرنے کے بعد کیا کیا معاملہ ہوا، اس کے اوپر کیا کیا اسی ماں نے الزام لگایا جس نے اس کو لے کر پالا تھا۔ میں آپ کو اگلے پروگرام میں اس کی پوری تفصیل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔